بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا صدق اللہ العظیم۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بیس گلیوں میں وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہے، نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہے، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ ناظرین اکرام، یکم محرم 23 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے انہی کے شہر مصلی رسول مسجد نبوی پر بے دردی سے شہید کر دیے گئے تھے۔ آج اسی ہی موقع مناسبت کی بنیاد پر کی بیس پر میں آج آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، تمام صحابہ اپنی شان میں، اپنے مقام میں، اپنی فضیلت میں بہت ہی بلندو اور مقام و مرتبہ رکھنے والے ہیں، لیکن تمام صحابہ میں سے جس طرح اللہ نے انبیاء کرام کی درجہ بدرجہ قرآن کے اندر فضیلت بیان کی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے بعض انبیاء کو، بعض رسولوں کو، بعض نبیوں کو بعض پر فوقیت دی، بعض پر فضیلت دی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں بھی درجہ بدرجہ بلندی، مقام، شان و مرتبہ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے کہ وہ مراد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، تمام صحابہ کی ہسٹری کو، تاریخ کو اٹھا لیجئے گا۔ تمام صحابہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور خود آ کر کے بیعت کی، لیکن یہ وہ واحد صحابی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کا حصہ بنایا، اپنی دعاؤں کے اندر مانگا۔ 13 سال بیت گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز نبوت کرتے ہوئے، آغاز نبوت کو۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ یہ جو دور ہے اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، کہا اے اللہ 13 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یہ مشرکین مکہ نے بہت سارے مصائب مجھ پر ڈھائے ہیں، صرف مجھ پر ہی نہیں میرے صحابہ پر بھی۔ کہیں میں بیت اللہ کے صحن میں سجدے میں جاتا ہوں، گندی اوجری میری کمر مبارک پر لا کر رکھ دی جاتی ہے، اور کبھی میرے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، اور کبھی میری صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اے اللہ، اب اسلام کو عزت کی ضرورت ہے، اب اسلام کو پھیلنے کی ضرورت ہے، اب اسلام کو جانچنے کی اور پرکھنے کی اور لوگوں کو سر عام دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، مکہ کے 2 ہی سردار ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حصہ ہے،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. کہا اللہ یہ مکہ کے دو ہی چوٹی کے سردار ہیں، ایک عمر بن حشام جن کا دوسرا نام ابو جہل تھا، اور ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. کہا اللہ ان دونوں میں سے ایک سردار دے دے، تیرے اسلام کو عزت مل جائے گی. تو اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو چوز کیا اسلام کے لیے. اور قصہ مختصر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر چھپ چھپا کر دعوت دے رہے ہیں. تقریباً 39 صحابہ نے اسلام قبول کر لیا ہے جو میرے محبوب علیہ السلام کے مریدین ہیں. تقریباً 39 کی تعداد میں موجود ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہن نے قیدی بنایا. یہ قصہ مختصر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قیدی بنا کر بہن لے کر آ رہی ہے. اور مدینے کے اندر، مکے کے اندر رواج تھا، جو کافر تھے جس کو بھی قیدی کیا جاتا تھا اس کی تلوار کو نیام سے باہر نکال کر دونوں کو ایک رسی سے باندھ کر گلے میں لٹکایا جاتا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان کی بہن جن کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بنا کر ان کے گلے میں تلوار کو لٹکا کے گلیوں میں لے کر آ رہی. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کے، وہ عمر جن کا نام سن کر عورتیں اپنے بچوں کو باہر نہیں نکالتے تھے. اتنی دہشت تھی، اتنے جابر، اور اتنا نام ان کا مکہ کی ہسٹری میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی جابر سردار تھے، بہت سخت سردار تھے. عورتیں ان کا نام لینے سے بھی ڈرتی تھی. لیکن ایک بہن نے، ایک عورت نے ان کو قیدی بنایا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ رہی. ادھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کا چچا جان، وہ بھی تشریف فرما ہے. ادھر صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور فوراً ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول عمر آ رہے ہیں. امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے اٹھتے ہیں. تھوڑا سا غصہ آیا، اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالا اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب پیغمبر، اگر عمر صحیح نیت سے آیا، اسلام کی نیت سے آیا، اسلام قبول کرنے کی نیت سے آیا تو ہم مرحبا کہیں گے. اور اگر یہ بری نیت لے کر آیا، برا ارادہ لے کر آیا، برا نظریہ لے کر آیا تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہوگی اور عمر کی گردن ہوگی. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں تشریف لاتے ہیں. آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اپنا سینہ لگاتے ہیں. میرے محبوب نے ان کو سینے سے لگایا اور بیٹھ جاتے ہیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان ہو گئے. مکہ کی ہسٹری میں لکھا گیا ہے، مکہ کی ہسٹری میں یہ الفاظ بیان ہے اور لکھے گئے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو جو 39 صحابہ تھے، 39 صحابہ تھے، انہوں نے نعرہ تکبیر اتنی بلند آواز سے کہا کہ تمام مکہ والوں نے سنا تھا. اور ان کا جو نعرہ تھا وہ پورا مکہ کی سرزمین کے اندر گونجا تھا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا 40واں نمبر تھا اسلام قبول لانے میں. اور تھوڑی دیر ہی گزرتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے، عبادت کا ٹائم ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ وضو کر رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر بتائیے گا ہم نے عبادت کرنی ہے؟ کہاں؟ ہاں جی ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں. کہاں پر؟
کہا ہم ادھر ہی جہاں بیٹھے ہیں حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، ہم ادھر ہی عبادت کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر، اب وہ وقت گزر گیا ہے، اب وہ وقت گزر گیا ہے، اب میرا اسلام لانے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اگر ہم نے پھر بھی چھپ کر عبادت کرنی ہے تو پھر میرے اسلام لانے کا کچھ مقصد پورا تو نہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر، آج ہم نماز پڑھیں گے تو بیت اللہ کے سین میں نماز پڑھیں گے جا کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کو ساتھ لیتے ہیں، تمام صحابہ ساتھ ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے کے اندر کبھی میرے محبوب کے آگے ہوتے ہیں، کبھی میرے محبوب کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور علل اعلان یہ منہ میں الفاظ یہ کہی جا رہے ہیں، کہتے ہیں آج عمر اور عمر کا جو محبوب ہے اور ان کے جو صحابہ ہیں، آج ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں بیت اللہ کے سین میں۔ اگر کس کی اتنی جرت ہے، اتنی ہمت ہے تو ہمیں روک کر دکھائیے گا۔ ہاں، اگر کسی کے اندر جرت ہے وہ اپنے بچوں کو یتیم کروانے کی، اپنی عورتوں کو بیوہ کروانے کی، آئے آج عمر کا مقابلہ کرے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دی ہے۔ جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں، ہم ہمیشہ بلندی کی طرف گئے ہیں، ہم نے پھر پستی کا منہ نہیں دیکھا، ہم ہمیشہ بلندی کی طرف ہی چلتے گئے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیاب بھی کیا ہے، ہم ترقی کے راستے پر گامزن ہی رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ